حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری تکلیفیں پریشانیاں حد سے بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ نہارم بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دن میں 6 بار آہستہ آہستہ گہری سانس لینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اچھا وقت آنے کی نشانی فجر کے وقت آنکھوں کا کھلنا ہے۔ چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ سونے سے قبل اپنے بستر کو خوب اچھی طرح جھاڑ لیں، برے خواب نہیں آئیں گے اور سکون کی نیند آئے گی۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لو اور 1 چمچ شہد کھا لو، سکون کی نیند آئے گی۔ بادام کا تیل اپنے چہرے پر لگا لیا کرو، سورج کی شعاؤں سے بچے رہو گے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے جلی ہوئی جگہ پر لگا دیں۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی جاؤ۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے، بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ جو لوگ دہی کم استعمال کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہارم کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہو جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیجئے، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو نیم گرم شہد کھا لیجئے، اس سے کھانسی فوری رک جائے گی۔ ٹھنڈا پانی معدے کو نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ ککر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے وہم کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے انسان کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کریں۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کام میں بہت زیادہ تھکن ہو جائے تو پودینے کے پتے چبائیں۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھایا کریں، سانس کی تکلیف اور بیماری سے بچے رہیں گے۔ گھر میں بلیوں کا زیادہ آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ منہ کا السر یا منہ میں زخم ہو جانا کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں۔ اس سے دہی جلدی اور سخت جمے گی۔ دانت پہ اچانک درد کا ہونا
نظر بد لگ جانے کی علامت ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ چہرے کا رنگ چاند جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کرو۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ سیب دودھ کے ساتھ نہارمو کھا لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہارمو دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے اور کبھی بھی کمر کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں جس کے باعث یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔